ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں مظہر عباس۔ آج ہم موجود ہیں 5 اسٹار چورنگی پر مقیم ایک بہت ہی قدیمی لائبریری جس کا نام ہے تیموریہ لائبریری، اور اس لائبریری کو جو ہے 24/7 کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو کاوشیں ہیں، طه سلیم صاحب ڈی سی سینٹرل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ آپ نے 24/7 کر دیا ہے اور مزید اس کو آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس آپ چاہتے ہیں کہ مجمع زیادہ سے زیادہ آئے اس دور میں، جب کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں ساری چیزیں، گوگل پہ ایک کلک کے اوپر ہر چیز آ جاتی ہے، اور اس کے باوجود ہم لائبریری پہ اتنا کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے بیٹھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بہرحال لائبریری بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب یہ زیادہ انکنوینئنٹ ہے کہ بندہ گاڑی لے کے آئے اور آ کے الگ سے بیٹھے اور پڑھے، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ماڈرن لائبریریز ہیں اس کا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھال رہی ہیں۔ ہمیں مسئلہ نہیں ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ آج کل ڈیجیٹل لائبریریز کا دور ہے، آج کل اور بہت ساری چیزوں کا دور ہے۔ آج کل جو ریسرچ جرنلز ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہیں، یو ہیو ٹو پے فار دیم، تو ہر کوئی پے نہیں کر سکتا۔ پلس یہ جس طرح کا ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جہاں پہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، اب ایک چھوٹا فلیٹ ہے، اس کے اندر اگر 7-8 ممبرس کی فیملی رہ رہی ہے تو جو پڑھنے والے بچے ہیں شاید وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہوں۔ تو یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی لائبریری کراچی کی ایسی نہیں ہے جو 9 to 5 کے علاوہ کھلتی ہو، پبلک لائبریری، یا 24/7 تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم اس کو 24/7 کریں تاکہ کوئی بھی کسی وقت بھی آ کے پڑھ سکے۔ ایگزام کی تیاری کرنی ہے، کوئی اور لیکچر تیار کرنا ہے، کوئی ریسرچ کرنی ہے، آپ 24/7 آئیں اور آ کے آپ پڑھیں، چاہے آپ کسی بھی ضلع سے ہوں۔ اگر آپ کراچی سے ہیں، آپ کہیں سے بھی ہیں، آپ آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو لائبریری اوپن ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس سے بات ہوئی تھی تو ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ یہاں پہ اگر جب اتنی کوششیں ہو رہی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ ایک کینٹین بھی بنا دیا جائے، تاکہ ہمیں جو ہے بہت دور جا کے چائے وغیرہ کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ویسے فوڈ اسٹریٹ بالکل برابر میں ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ یہاں پہ ہماری کوشش ہے، ہم کمپنی سے ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک بڑا اچھا سا کارنر، ٹی کارنر اور کوئی کافی کارنر ہم کر دیں۔ دیکھیں، اس کو ایک دفعہ آباد کرنے کی دیر تھی، اور اب انشاءاللہ یہ بہتر سے بہتر ہوگی۔ آپ کا جب نیکسٹ وزٹ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں اور بہتر ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دوں کہ سندھ گورنمنٹ نے اس مالی سال کے اندر اس تیموریہ لائبریری اور غالب لائبریری کے لیے 10 کروڑ کی خطیر رقم رکھی ہے، جس سے اس کا پورا نقشہ بدلے گا، اور ہماری کوشش اس میں یہ ہوگی کہ نہ صرف پینٹ اور یہ فرنیچر پہ ہم نہ جائیں، بلکہ ہم ڈیجیٹل کریں اس کو۔ اچھا سر، بہت ہی شدید محنت کرنے کے بعد اس جگہ تک انسان جو ہے پہنچتا ہے جہاں اس وقت آپ ہیں، تو جو سی ایس ایس سیکشن میں یا سی ایس ایس کرنے جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا اس کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا چیزیں ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں؟ آپ کو شاید اگر اندازہ ہو تو ہمارا ایک اپنا فری آف کاسٹ سی ایس ایس کارنر چلتا ہے، جس کے اندر ہم بنا کسی معاوضے کے، میں ہوں، میرے جیسے اور آفیسرز ہیں جو بنا کسی معاوضے کے لیے سی ایس ایس کی تیاری کراتے ہیں، جو کہ 1 لاکھ تک کا کورس ہے کمرشل اکیڈمیز میں، لیکن ہم فری آف کاسٹ کراتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ لوگ آئیں، رسپانسبلٹی لیں، بیوروکریسی کا حصہ بنیں۔ اچھے لوگ آئیں گے تو کام اچھے ہوں گے اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ اسی موٹو کے ساتھ ہم نے وہ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور میری تو تلقین یہی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، میں ابھی بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ میں انٹرسٹ ہے اور آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بیوروکریسی سے بہتر کوئی اپرچونیٹی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا سر، سب سے لاسٹ میں ہمارا ایک سوال ہوتا ہے جو ہر کسی سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سب سے پہلے پاکستان، اس نام کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ آپ نے بہت بڑا نام ماشاءاللہ رکھا ہے، اور واقعی سب سے پہلے پاکستان، اور سب سے پہلے پاکستان کا ثبوت یہی ہے کہ جس شعبے میں بھی ہم ہوں اس میں اپنا 100% دیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سب سے پہلے پاکستان۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان۔